بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں اس گھرانے میں پیدا فرمایا جو مسلمانوں کا گھرانہ ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ادراک دنیا میں اس شخص کو ہو ہی نہیں سکتا جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہو۔ مرنے کے بعد اس کا ادراک ہوگا۔ ہاں البتہ اس شخص کو اس بات کا ادراک ہو سکتا ہے جو غیر مسلموں کے گھروں میں تھا، پھر اللہ نے ایمان کی دولت دی، اس کو احساس اور ادراک ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیندار گھرانوں میں پیدا کیا جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے ساتھ منسلک بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم دین کی بات سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ آپ احباب اور وہ لوگ جو ممبر پہ بیٹھنے کے بعد آئیں گے، کچھ اذان کے وقت آئیں گے، کچھ اذان کے بعد بھی آئیں گے، کچھ 10 منٹ بعد آئیں گے، ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی کی بہت سی احادیث ہیں، ان احادیث میں سے صرف ایک حدیث، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، خطیب کے، واعظ کے، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آئے اور پھر خطاب سنے اور درمیان میں کوئی لغو کلام اور گفتگو اور حرکت نہ کرے اور پھر جمعے کی نماز پڑھے، اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا درمیان جتنے اس سے گناہ سرزد ہوئے ہوں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ شخص ہے جو ممبر پر بیٹھنے کے بعد آیا، فرمایا اس کو فقط جو جتنے لمحوں میں آیا اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ 10 منٹ بیٹھا 10 منٹ کا ثواب، 15 منٹ بیٹھا 15 منٹ کا ثواب، اس کے علاوہ اس کو جمعے کی نماز کا ثواب تو ملے گا، یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے آپ کے سامنے۔ جمعے کا دن یہ کتنا قیمتی ہے، یہ کتنا بلند ہے، یہ کتنا شان والا ہے۔ روزے امت محمدیہ کو بھی ملے، باقی امتوں کو بھی ملے۔ زکوٰۃ کے احکام امت محمدیہ کے لیے بھی تھے اور باقی امتوں کے لیے بھی تھے۔ یہ جمعہ اس انداز میں صرف اور صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی امت کو ملا ہے، یہ کسی اور امت کو نہیں ملا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ دن چھٹی کا دن نہیں ہے کہ ہم اس کو فضول میں گزاریں۔ اس دن میں وہ اعمال ہیں جو آگے پیچھے دوسرے دنوں میں نہیں ہیں۔ اس دن کے وہ فضائل اور برکات ہیں جو آگے پیچھے دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ایک الگ صورت بیان کی ہے، پوری صورت 28ویں پارے پہ 2 رکوع میں صورت ہے، اور اس کے آخری رکوع میں پورے احکام ہیں کہ اس جمعے کو آپ نے کیسے گزارنا ہے، کون سا کام کس وقت کرو گے تو وہ حرام بن جائے گا، یہاں تک بیان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس دن کو قیمتی بنانا چاہیے اور اس دن میں سیکھنا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سیکھ رہے ہیں، اور احادیث میں سے وہ احادیث سیکھ رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، من قالا، جو بندہ یوں یہ کلمات کہے گا، اپنی طرف تعبیر نہیں کی بلکہ امت کی طرف تعبیر کی ہے کہ امتیوں میں سے جو بندہ یہ کہے گا تو اس کو یہ ملے گا۔ مختلف حدیثوں کے مختلف فضائل ہیں۔ میں نے جو پہلی حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص
ان الفاظ کو جو اس حدیث پاک میں موجود ہیں گھر سے نکلتے وقت ادا کر لے گا، اللہ اس کے بدلے میں اس کو 4 انعامات عطا فرمائیں گے، 4 نعمتیں عطا فرمائیں گے جو ایک دفعہ ان کلمات کو دہرائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جو شخص کہے، یعنی اذا خرج من بیتہ، جب اپنے گھر سے نکلے تو یہ کہے، کیا کہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کا نام لے کر اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا ہوں، لا حول، گناہوں سے پھیرنے والا کوئی نہیں، ولا قوت، نیکیوں کی توفیق دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے ان کلمات کو کہے گا، یقال لہ، اس کو کہا جاتا ہے تجھے کیا انعام ملا؟ پہلا، ہدیت، اللہ نے تجھے ہدایت دے دی، یعنی تو صحیح راستے پہ۔ وکفیت، تیری کفایت کی گئی۔ ووقیت، اور تیری حفاظت کی گئی۔ علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ وقیتا کے اوپر یہ حاشیہ لکھا، حفظت من شر کل عدو، تو کلمے یہ پڑھ کے گھر سے نکلا، تیرے گھر کو اللہ نے ہر تیرے برے دشمن سے محفوظ کیا۔ حفظت، تیری حفاظت کی گئی، من شر کل عدو، ہر دشمن کے شر سے تیری اس سے حفاظت کی گئی۔ وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان کو تیرے گھر سے دور کر دیا گیا۔ جملے ایک دفعہ پڑھے، نعمتیں کتنی ملی؟ 4 نعمتیں ملی ہیں۔ فیقول، فرمایا یعنی الشیطان لشیطان آخر، ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، تیرا اس بندے پر بس کیسے چلے گا جب اس بندے کو ہدایت دے دی گئی، اس بندے کے لیے کفایت کا اعلان کر دیا گیا اور اس بندے کی حفاظت کا اعلان ہو چکا ہے، تیرا اس کے اوپر بس نہیں چل سکتا، یعنی شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب ہم گھروں سے تو نکلتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ نکلتے ہیں۔ جس کی عمر 30 سال ہو چکی، ذرا اپنا اب ہم تھوڑا سا محاسبہ کریں، جس کی عمر 30 سال ہو چکی، چلو سمجھو جی 10 سال تک بچہ تھا، باقی 20 سال میں دن میں چلو جی کچھ نہ کرو، 5 دفعہ ہم گھر سے نکلتے ہیں، 5 دفعہ، ایک دن میں 5 دفعہ، 10 دنوں میں 50 دفعہ، 20 دنوں میں 100 دفعہ، ایک مہینے میں 150 دفعہ، ایک مہینے میں 150 دفعہ۔ اب 150 کو ضرب دو 12 کے ساتھ، نہیں جی 1800 کو ضرب دو 20 کے ساتھ، جس کی 30 سال عمر ہو چکی ہے، معاملہ کہاں پہنچے گا؟ کتنی مقدار پہنچے گی؟ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کیسے مسلمان ہیں جن کلمات کو 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک کے بچے کو کم از کم 35,000 مرتبہ پڑھنا چاہیے تھا، کم از کم 35,000 مرتبہ پڑھنا چاہیے تھا۔ میں اپنی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں، میں نے تو 35,000 مرتبہ تو دور کی بات، شاید میں نے 35 مرتبہ بھی پڑھا ہو، اور اس سے زیادہ یہ لڑکے، جوان لڑکے دوست کی شادی پہ نہیں جاتے، وہ ماں جس نے 9 ماہ پیٹ میں جنا اس سے لڑتے ہیں، روٹی نہیں کھاندے، وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ باپ جس نے 20 سال تک اس کے ایک ایک چیز کا خرچہ اٹھایا، اس باپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟
کس وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں کہ جو لباس میں پہن کے جانا چاہتا تھا اپنے دوست کی شادی میں، آپ نے وہ لباس مہیا نہیں کیا، مجھے شرم آتی ہے میں اپنے دوست کی شادی میں اس قسم کا لباس پہن کے جاؤں، باقی لڑکوں نے بڑے اعلیٰ لباس پہنے ہوں گے، میرا یہ لباس ہے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ ماں کو بھی بے چین کر دیتا ہے، ناراض کر دیتا ہے، باپ کو بھی پریشان کر دیتا ہے کہ دوست کی شادی میں نہیں جانا، اس لیے کہ وہ لباس جو میں چاہتا تھا وہ مجھے نہیں ملا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، عمر فاروق بھی کرے، آپ لوگ بھی کریں، میری اور آپ کی کتنی زندگی گزر چکی ہے، کسی کی 40 سال گزر چکی، کوئی 50 سال کا ہو چکا، کوئی 60 سال کے لوگ بھی ادھر تشریف فرما ہے، کوئی 40 سال کے بھی 42 سال کے بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ کبھی شرم آئی؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی شرم آئی؟ مسلمان کا بیٹا ہو کر جانوروں کی طرح باہر نکل رہا ہے، جیسے بھیڑ کو، بھینس کو، گدھے کو باڑے سے نکالا جاتا ہے، یہ عمر فاروق مسلمان کا بیٹا ہو کر یہ بھی گھر سے ایسے نکل رہا ہے۔ کبھی شرم آئی؟ یہ شرم کی باتیں ہیں دوستو، مجھے دین نہیں آتا، یہ شرم کی بات ہے، میں گھر سے کیسے نکلوں، یہ شرم کی بات ہے۔ ہم ایسی جاہل قوم ہیں، ہم ایسے جاہل لوگ ہیں، ہم ایسے دین سے دور لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کے پیچھے اپنے موبائلوں پر، ان لوگوں کے پیچھے اپنی شادیوں میں، ان لوگوں کے پیچھے اپنی مرگوں کی جگہ پر، ان لوگوں کے پیچھے اپنی بیٹھکوں میں، ان لوگوں کے پیچھے اپنے کھانے کے اوقات میں، ان کے پیچھے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ جن بیچاروں کو کلمہ صحیح نہیں آتا، جن بیچاروں کو لفظ خاتم النبیین بولنا نہیں آتا، سمجھ لگی ہے؟ ہم ان لوگوں کے پیچھے لڑتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر نہیں۔ اللہ کہتے تو گھر سے نکل، یہ پڑھ، تجھے 4 انعام دوں گا۔ پہلا انعام ہدیتا، تو سیدھے راستے پر ہے، کفیتا، میں تیرے لیے کافی ہو گیا، وقیتا، ہر دشمن سے تجھے بچانا، یہ میرا ذمہ، تنحا عنہ الشیطان، شیطان بھی تیرا ایک دشمن ہے، اس کا بھی زور تجھ پہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم ایسے ان پڑھ لوگ ہیں، ایسے کیا کہہ سکتا ہوں میں اپنے لیے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ سب سے پہلے یہ میری زبان، میرے کان، میرا دل، میرا دماغ آپ سب سے زیادہ میرے زیادہ قریب ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ یہ نہ سمجھے میں تانوں لگا، میں اپنے آپ نو لگا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ میرے بھائی، ہم ان لوگوں کے پیچھے لڑتے ہیں جو یہ دعا نہیں پڑھتے اور امام دامن باندھ کر جلسوں میں نکلتے ہیں۔ بد نصیب ہے کہ نہیں ہم؟ میرے نبی کی وہ ایک حدیث، ابو بکر کی زندگی کا ایک عمل، عمر فاروق جہاد کے لیے خود بھی نکلا، جہاد کے لیے نکالا بھی، خالد سیف اللہ ہے، اس کی ساری زندگی جہاد میں گزری، ایک دفعہ اس نے بھی امام دامن باندھا ہو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کافروں کے پیچھے کافر، مشرکوں کے پیچھے مشرک، بے ایمانوں کے پیچھے بے ایمان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لیڈر ہمارا جس کو خاتم النبیین بولنا نہیں آتا، وہ لیڈر ہمارا جس کو یہ دعا نہیں آتی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا نہیں ہے، وہ لیڈر ہمارا جو یہ دعا پڑھ کے نہیں نکلتا، البتہ داتا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر اس کو دھو کر پھر وہاں سے لاہور سے آگے اسلام آباد کا سفر کرتا ہے۔ یہ چیلنج نہیں ہے، یہ بغاوت نہیں ہے میرے نبی سے۔ ایک ہے میٹھا میٹھا انداز جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ آپ یہ پڑھ کے نکلو آپ کو اتنا اجر ملے گا، ایک ہے محاسبہ، تنقیدی جائزہ، تجزیہ اور تبصرہ۔ اس ملک کا جج وہ احتجاج کے لیے نکلے، لاہور سے داتا دربار سے دعائیں پڑھ کے نکلے، اور میرے بھائی اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے کہا تو نے جہاد پہ جانا ہے، تو نے تجارت پہ جانا ہے، تو نے مسجد میں جانا ہے، تو نے بازار پہ جانا ہے، تو نے سکول میں جانا ہے، تو نے کالج میں جانا ہے، تو نے یونیورسٹی میں جانا ہے، تو نے مزدوری کر کے نکلنے کی جانا ہے، یہ پڑھ کے نکل، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے نکل۔ یقال لہ، میں نے ابھی آپ کو مزیدار بات نہیں سنائی، یقال لہ
کوئی عام بندہ اس کو یہ 4 انعام ڈی ایس پی نہیں دیتا گجرانوالے کا، یہ تسلیاں ایس پی صاحب نہیں دے رہے، یہ تسلیاں، یہ ذمہ داری سی پی او نہیں دے رہا، یہ تسلی اور ذمہ داری گجرانوالے کا ڈپٹی کمشنر نہیں دے رہا، یہ تسلی اور ذمہ داری ڈویژن کا کمشنر نہیں دے رہا، یہ تسلی اور ذمہ داری پاکستان کا آرمی چیف نہیں دے رہا کہ یہ پڑھ کے نکلنا تیرا کام ہے۔ 4 گارنٹیاں، 4 سرٹیفکیٹ، 4 انعامات، 4 تحفے میں دوں گا تجھ کو۔ وہ تحفے کیا؟ پھر میں دہراتا ہوں، ہدیتا کفیتا وکیتا وتنحى عنہ الشیطان۔ یہ کون دے رہا ہے؟ یقال لہ۔ اس کے 2 مطلب ہیں مفسرین نے بیان کیے۔ ایک مطلب وہ بھی بڑا اعلیٰ، اللہ فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں اور فرشتہ آسمانوں سے اعلان کرتا ہے جس کو اللہ مقرر فرماتے ہیں، او بندے تو گھر سے یہ دعا پڑھ کے نکلا ہے، تجھے اللہ کی طرف سے 4 انعاموں کا اعلان ہے، تو صحیح بھی ہے، تجھے ہدایت بھی دی گئی، تیری حفاظت بھی کی گئی، تیری کفایت بھی کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا۔ ایک مفسرین کا قول یہ ہے میرے بھائیو۔ دوسرا قول ایسا ہے، خدا کی قسم ہر صاحب ایمان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اگلا جو میں بات کروں گا مزہ آ جائے گا، اور اس کی زبان غیر شعوری طور پر یہ کیا اٹھے گی، اے اللہ آج تک میں اس نعمت سے محروم رہا، آج کے بعد مرنے تک یہ نعمت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دل میں ضرور کہے گا جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی، جس کے دل میں دین کی قدر ہوگی، جس کے دل میں نبی مکرم کی بات کی قیمت ہوگی، وہ یہ جملے کہے گا۔ یقال لہ، یہ 4 انعاموں کا اعلان کون کرتا ہے؟ یقال لہ، حدیث میں آیا، مفسرین نے بیان کی، اللہ خود اعلان کرتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں جب بندہ اپنے گھر سے 2.5 مرلے کے گھر سے 10 مرلے کے گھر سے جملے پڑھ کے نکلتا ہے، آسمانوں پہ اللہ خود اعلان کرتا ہے یہ تجھے 4 نعمتیں مل گئیں۔ ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے؟ میں نہیں، آپ سے سننے نہیں لگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا دیتا ہوں، بڑی مزیدار ہے، تاکہ پہلے شاید آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو کہ امام زامن کے اوپر، یہ خاتم النبیین کے اوپر، کیونکہ مصیبت ہے نا، یہ لوگ اگے نے، دین پیچھے ہے، اس لیے ہو سکتا۔ اب آپ کو تھوڑی سی مزے کی بات سناتا ہوں، آپ فریش ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، بڑے لائق عالم ہیں، 72 دنوں میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ میرے وہ ساتھی، ہم کٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک جنازے پہ میں گیا، وہ چیمہ قوم سے ہیں، جنازے سے سارے جٹ چیمے اکٹھے سن، تو انہوں نے یہ منڈا مولوی بنیا، بڑے امیر کبیر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے بھی بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شفقت یار جنازہ پڑھا۔ شفقت اب آگے کھڑا، اب وہ بھی انہی میں سے ہے، انہاں تو ودیا گڈی وچ آ گیا، نہ وہ کسی بندے دا محتاج، تو اس نے نہ کہا کہ یہ ہمارے ابا جی یا ہمارے چاچا جی یا ہمارے پھپھا جی کا جنازہ ہے۔ آپ میں سے سارے وہ جانتا تھا، آپ میں سے کسی کا وہ پھپھا لگتا ہے، کسی کا وہ چاچا لگتا ہے، کسی کا وہ برادری بھائی لگتا ہے، کسی کا وہ والد لگتا ہے، کسی کا دادا اور نانا لگتا ہے۔ تو اس کا اب ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، اس کا اب ہم نے جنازہ پڑھنا ہے۔ جنازے کے بعد آپ لوگوں نے ایک اعلان کرنے کی کوشش کرنی ہے اور میں نے کرنے نہیں دینا، تو سارے نے میرے نال لڑنا ہے۔ ایک اعلان آپ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور میں کہنا یہ نہیں میں کرن دینا، پہلو ہوں تسی میرے نال لڑنا ہے۔ میں ذرا وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا ایک قدم اگے بدایا تو لڑن تو پہلو ہوں جنازہ جو پڑھنا ہے۔ اگر میں تواڈے وچوں کسے کولوں جنازہ سنا کہ میں انج ہاتھ کیتا نا، اس طرح ہاتھ کیتا، تو وہ پرلے پاسے جڑا کاٹن پا کے سب تو لمبا چودھری کھلوتا سی نا، وہ تو قدرتی طور سے 2 پیر پیچھے ہو گئے، 2 پیر پیچھے ہو گئی تو شفقت میرے کو سنن نہیں لگا، ٹھیک ہے جی۔ پتریا اج میرے کو چاچے کو سرے عام جنازہ سننے کہ قدرتی طور سے پیچھے ہو گئے۔ میرے بھائیو آپ پریشان نہ ہو، میں نہیں تواڈے کول دعا سندا، میں نہیں سندا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نہیں کہتا بھائی سلیم سناؤ، بھائی صاحب آپ سے نہیں، میں نہیں آپ کو کہتا، لیکن آپ سے منت اور ترلا ضرور کرتا ہوں، آپ سے گزارش ضرور کرتا ہوں، آپ سے امید ضرور رکھتا ہوں، آپ یہ دعا یاد کر لیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جن کو آتی ہے وہ دوسروں کو یاد کروائیں گے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ میں عمل کرنے بڑے آکڑ نے ہاں، یہ تو چکڑن والی کہڑی گل ہے؟ میرے ذمے پوری کائنات ہے، ایک مومن کے ذمے پوری دنیا ہے، سمجھ لگ گئی ہے جی؟ میں آپ اس کی ذرا یوں بتا دوں، ایک لڑکا MBA کیا ہوا ہے، وہ پوری ریجن کا ذمہ دار ہے،
تو ایک تحصیل دا اچھا ٹارگٹ دینا ہے، دوجیاں دا زیرو ٹارگٹ ہے، وہ اکڑ سکتا ہے اپنے مالکاں اگے؟ اکڑ سکتا ہے؟ وہ اکڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہن دے بابو یہ ڈویژن دے وچ 5 تحصیلاں، تو ایک تحصیل دا سانو ٹارگٹ دے رہے ہیں، 24 تحصیلاں زیرو تے نے، تو کہڑی گلوں اچھی بولنا ہے؟ تو کہڑی گلوں مطالبہ کرنا ہے؟ میرے بھائی اگر مجھے یاد ہے، میں عمل کر رہا ہوں، پوری دنیا میرے ذمے ہے، ہر مسلمان کو سکھانا یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے، یہ کلمے کے تقاضے ہیں۔ ہم سمجھے شاید یہ کام علماء کے ذمے ہیں، یہ کام جو ہے وہ تبلیغ جماعت والوں کے ذمے ہے۔ ارے بابا نہیں، ہر بندے کو اللہ نے جو استعداد دی ہے اس کے مطابق چلنا۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہمیں ٹچ موبائل ملا نا 25,000 30,000 والا، اس کے اوپر صرف کچھ اور ہی چلتا ہے۔ جس کے پاس یہ 30,000 والا موبائل آ گیا اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب وہ موبائل پہ دین پھیلائے۔ اگر اس نے موبائل پہ ڈرامے دیکھے، کرکٹ میچ دیکھے، فلمیں دیکھی، گندی پوسٹیں کی، اپنے ٹک ٹاک بنا کے کرتا رہا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کو شیئر نہیں کیا، قرآن کی آیات کو شیئر نہیں کیا اور لوگوں کو دین نہ بتلایا، روز قیامت میں ایک ٹچ موبائل نے بھی تھوڑے سرے پہ آ جانا دے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ تو اس لیے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ دعا یاد کریں گے، میرے ساتھ ایک دفعہ دہرا لیں، ایک دفعہ دہرا لیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں یہ دعا پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 انعامات ملیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کیوں پڑھیں گے ہم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور دوسرا اللہ کے نبی کی زبان سے یہ کلمے نکلے۔ عاشق اپنے معشوق کا ہر ادا کو اپناتا ہے، ہم تو اس لیے پڑھیں گے یہ پاکیزہ جملے ہمارے نبی کی زبان سے نکلے ہیں، اور گھر سے جب بھی نکلتے تھے یہ جملے میرے نبی کی زبان سے جاری ہو جاتے تھے۔ میں کیسا امتی ہوں، کیسا عاشق ہوں، کیسا محب ہوں، میں کرو نکلاں تو کچھ ہور کہندیاں ہویا نکلاں، یہ زیبا نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔